تو کام بنے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارا جو کام ہے مسلمانوں کا کام، ہم کی پوری امت کا کام جو ہے وہ ہے اپنے اندر کی دنیا کو اپنی ظاہر والی دنیا سے زیادہ خوبصورت بنانا۔ ہماری ظاہر والی دنیا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں سے مزین ہو۔ آدمی سنت سے خوبصورت بنتا ہے، بغیر سنت کے نہیں۔ جب انسانوں کا ذوق بدلتا ہے تو وہ سنت سے ہٹی ہوئی زندگی کو خوبصورت بتاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب انسانوں کا ذائقہ بدلتا ہے تو وہ میٹھی چیز کو کڑوی چیز کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل جو یہ کورونا وائرس کا اس کو پہچاننے کی جو علامتیں ہوتی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ آدمی کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیز کھائے تو پتہ نہیں چلتا میٹھی، کھٹی چیز کھائے تو پتہ نہیں چلتا کھٹی کھائی۔ جب ٹیسٹ سینس آف ٹیسٹ ہے وہ چلا جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہاں بیماری نے اثر کیا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں چونکہ یہ ساری ٹیسٹ ویسٹ وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، جس آدمی کو سکتے کی بیماری ہوتی تھی، فالج بولتے، اب پیرالسس بولتے، پورے کے پورے بدن میں سکتہ آئے، پیرالائز ہو جائے، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے یا نہیں، کیونکہ کوما والی حالت میں ہے۔ تو پرانے زمانے میں طبیب لوگ کیا کرتے تھے، ایک آئینہ لیتے تھے اور آئینہ اس کی ناک کے قریب لاتے تھے۔ اگر دیکھتے تھے آئینے پہ کے اوپر کچھ بھاپ سی آ گئی، سمجھتے تھے نہیں یہ زندہ ہے۔ سانسیں چل رہی ہے کہ نہیں، یہ کیسے پتا چلے؟ تو آئینہ اس یہ ٹیسٹ ہوتا تھا، یہ لکھا ہے کتاب میں۔ تو وہ سامنے آئینہ لاتے تھے، اس کی ناک کو جو آدمی محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سانس آ رہی ہے کہ نہیں، آئینے پہ تھوڑا سا اس کا وہ بھاپ سی آ جاتی تھی تو لگتا تھا کہ یہ تو زندہ ہے۔ اگر آئینے پہ کچھ اثر نہیں ہوتا تھا اب سانسیں نہیں آ رہی۔ انہوں نے لکھا ہے دوسرے انداز، انہوں نے لکھا ہے اسی طرح جب رمضان آئے، رمضان جو ہے وہ آئینہ ہے، اور اس سکتے میں پڑی ہوئی امت کو اگر رمضان میں وہ تھوڑی سی بھاپ محسوس ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ امت زندہ ہے۔ رمضان میں نمازیں دیکھیں نا، اگر ہم سال بھر مرے ہوئے ہوں، رمضان میں سب نمازی ہو گئے، رمضان نمازی، رمضان میں تلاوت، رمضان میں سویرے جاگنا، رمضان میں روزہ رکھنا، کم سے کم امت زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ جیسے ہمارا ہر روز کا فجر ہوتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر رمضان میں ایسا فجر ہو جائے تو آپ کہو کہ امت زندہ ہے؟ مر گئی، اب تو مر ہی گئی۔ رمضان دکھائی نہیں دیتا رمضان میں۔ یہ اسی طرح اگر
ملت کو سنت والی زندگی اچھی محسوس ہوئی، کسی آدمی کو سنت والی زندگی بھلی لگتی ہے، اس کی سانسیں آ رہی ہیں، اگرچہ اس میں بھی یہ سنتیں نہیں ہیں لیکن سنت کو پسند کر رہا ہے۔ کل ہم ایک تحصیلدار صاحب سے بات کر رہے تھے، میں پوری سنتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک کی طرف اشارہ کیا، مجھے وہ نہیں کہنا ہے، کسی کی زندگی میں کوئی سنت نہ ہو تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، کسی کے دل میں کیا ہے ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ انہوں نے کہا۔ اس لیے میرا کہیں کسی کی طرف رویہ خط نہیں ہے۔ ہم مجلس میں بیٹھے تھے تو وہ تحصیلدار صاحب بات کر رہے تھے تو باتوں میں انہوں نے کہا ویسے مجھے دین کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ مجھے چہرے پہ سنت نہیں، میرے دل پہ بڑی چوٹ لگی۔ میں نے کہا کہ دیکھو احساس کتنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے دین کی بات کرنے کا حق نہیں، احساس یعنی ان کا مطلب یہ زندہ ہے، ان کو پورا لگتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ایک آدمی ننگا ہو گیا، اس کے کپڑے کسی نے چھین لیے، اب شرم کے مارے چھپا جا رہا ہے، اس میں حیا موجود ہے کہ نہیں؟ حیا ہے نا، کیونکہ بغیر کپڑے کے چھپ رہا ہے، ہاں کپڑے نہیں ہیں۔ ایک آدمی ننگا ہو گیا، وہ ننگا بازار میں پھر کر کہہ رہا ہے سب کپڑے والے ہی بے شرم ہیں، میں شرمگار ہوں۔ اس سے زیادہ بری مثال ہے اس آدمی کی جو سنتوں سے بالکل خالی زندگی گزارے اور سنتوں پہ چلنے والوں کو کہے کہ یہ دو پیسے کے آدمی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک جو وزن اور قیمت ہے وہ سنت ہے۔ اگر اس کی یہ تمیز بدل گئی تو یہ بیمار آدمی ہے۔ میں اصل میں یہ سب ایک دعا کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، وہ دعا بھی یہ بھی بتاؤں گا جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، اے اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن سے زیادہ بہتر بنا اور میرا ظاہر صالح بنا۔ ہمارے لیے اس کے معنی یہ ہے یا اللہ میرے ظاہر کو سنت والا بنا دے کیونکہ سنت ہی صالحیت ہے، یا اللہ میرے ظاہر کو سنت والا بنا دے اور میرے اندر کو اس سے زیادہ روشن بنا جتنا میں لوگوں کو دکھ رہا ہوں۔ لوگ مجھے نیک انسان کہیں گے، تو مجھے نیک طرف بنا۔ میں جب لوگوں سے بات کروں تو نرمی سے کروں اور لوگ مجھے بہت ہی نرم کہیں گے، تو مجھے اس سے زیادہ نرم بنا اندر۔ صالحیت ہے کہ لا تمشی فی الارض مرحا، یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں زمین پر ایڑیاں مارتے ہوئے نہ چلوں، اکڑتے ہوئے نہ چلوں، لیکن اس کی جو ندامت اور عاجزی ہوگی وہ میرے دل میں ڈال دے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا ظاہر رہے باطن میں کچھ نہ ہو، تو نفاق ہے۔ لا تصاعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے بات نہ کرو، یعنی منہ چڑھا کر بات نہ کرو، سب کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ ملو۔ اے اللہ یہ ملنا اور میرا محبت کے ساتھ لوگوں سے گلے ملنا کوئی چاپلوسی اور ظاہر پرستی نہ ہو، یہ اس کی حقیقت میرے دل کے اندر ڈال دے، میں اپنے دل سے لوگوں سے پیار سے ملوں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو کانوں سے اس وقت سن رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو غیبی دنیا میں دیکھنے چلے گئے، لیکن بعد میں بتانا ہم کو آپ نے کیا خواب دیکھا۔ ٹھیک ہے؟
مشکل ہے اس وقت، کسی کو جگائے رکھنا مشکل ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے جاگتے ہیں، مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے یہ میری بات زیادہ بھاری ہو رہی ہو، میں تھوڑا سا اس کو اور آسان کر دوں گا۔ بس یہ ہے میرے بھائیو کہ اگر ظاہر بنا مبارک ہے، اس کے ساتھ اگر باطن نہ بنا خطرہ ہے، اگر باطن بنا ظاہر بھی بنا تو ڈبل مبارک ہے، اور اگر باطن ظاہر سے زیادہ روشن ہے، اللہ جانتا ہے کہ مومن اندر زیادہ بھلا ہوتا ہے باہر سے، تو صد مبارک ہے۔ ہماری اندر کی دنیا زیادہ اچھی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے تھے، نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت انس کو اپنے والد صاحب لے آئے، ہاتھ پکڑ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہو گیا، اسے اپنی خدمت میں رکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، حضرت انس نوجوان 20-21 سال کے تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھے بازار بھیجا کرتے تھے، بازار سے کوئی چیز لے آؤ، میں خدمت میں تھا، میں جاتا تھا، راستے میں دیکھتا تھا بچے کھیل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے بھی جیب میں رکھ کر بھول جاتا اور کھیل میں مشغول ہو جاتا، بہت دیر ہو جاتی، میں بازار جانا بھول ہی جاتا، ابھی میں بچوں کی کھیل میں مشغول ہوتا ان کے ساتھ، پیچھے سے کوئی آتا، یوں کان پکڑتا، کھینچتا نہیں، پکڑتا، میں ایسے دیکھتا، کہتے لے آؤ پیسہ میں خود جاؤں گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کھیلو کو دے دو پیسہ میں خود جاؤں گا۔ ارے واہ، ہٹتے دفعہ جا اپنے باپ کے پاس، باپ نے بھیجا تھا خدمت کے لیے، میں نے کب بھیجا تھا کام کریں، وہاں پر مہمان بیٹھے ہیں، کام ہی نہیں کرتا ہے، تو کب سدھرو گے؟ لے آپ پیسہ میں خود جاؤ، تم کھیلو، کہتے ہیں شرمندہ ہو جاتے۔ ایک مربت اخلاق وغیرہ یہ ہے کہ دل کو ایسا قبضے میں کرنا کہ آدمی ساری زندگی غلامی کر کے بھی یہ شرمندہ ہو جائے کہ مجھ سے غلامی ہو نہیں سکی، وہ اندر والا زیادہ ہو۔ آدمی ظاہر میں چاہے کتنی خدمت کرے، اندر کے اندر کچھ انقباض ہو ایک دم چہرے سے محسوس ہوتا ہے، کہتا ہے یار لگا دیا پریشانی میں۔ ایک آدمی کو جماعت میں نکلنے کے لیے ملاقات کے لیے گئے، بات بھی تشکیل ہوئی، میں آپ کو دیانتاً بولتا ہوں میں مطمئن نہیں ہوا، میرے ساتھ مطلب میں جن بزرگ کے ساتھ گیا تھا ملاقات کے لیے انہوں نے اس کو بات بتائی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اندر بات لینے سے پہلے اس کی تشکیل کر دی۔ برائے کرم آپ اس بات کو غور سے سنیں، اس کو جو انہوں نے فضیلت بتائی نکلنے کی، زندگی بدلنے کی، واقعی حق ہے، لیکن ابھی دل کی زمین کے اندر وہ بیج نہیں گیا تھا، تو فرمایا تم نکلو چلو 4 بجے کے لیے۔ میں خود ڈر گیا کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں موت کی تشکیل کرو، بخار کے لیے تیار ہو جائے گا، نکالنا تھا چلے کے لیے۔ جب 4 بار کہا ادھر ادھر بات ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلے میں نکلوں گا، میرا اطمینان نہیں تھا، لیکن میں نے کہا اگر اس وقت جبر کے ساتھ بھی نکلے گا لیکن ادھر کائنات بدل جائے گی، چلو اس وقت کا جبر بھی کام آئے گا، ٹھیک ہے اس وقت نہیں اتر رہی ہے ادھر اتر جائے گی، بات کہے گا کہ اللہ کا بھلا اللہ بھلا کرے، ان کا جنہوں نے مجھے زبردستی ہی نہیں کہا لیکن اب بات سمجھ میں آ گئی، اتنا میرے دل کے اندر رہ گیا، ورنہ میں اس کے نکلنے کے وقت مطمئن نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا تھا کہ آج بات بتا دی جائے چھوڑ دیا جائے، تعلیم کو بے صبر نہیں ہونا چاہیے، ایک دم ادھر بویا ادھر کاٹا، ادھر بویا ادھر کاٹا،
ایک تشکیل یہ بھی ہوتی ہے کہ دل کے اندر بیج ڈال دیا، کبھی نہ کبھی یہ اٹھ جائے گا، جلد باز دائی نہ ہو، بے صبر نہ ہو، بس ادھر وہ ادھر کاٹو۔ کبھی ایک دن میں بات پڑ جاتی ہے، کئی سال کے بعد اس کے اثرات نکل آتے ہیں اور کام بن جاتا ہے۔ تو وہ نکل آیا، بیگ نکالا، تھے وہ صاحب علاج کرنے والے، مریضوں کا علاج کرنے والے، فل ڈاکٹر نہیں تھے، علاج کرتے تھے، دور بستی میں علاج کرتے تھے، انجیکشن پھونکتے تھے اور اسی طرح سے کچھ ٹیبلٹ ویبلٹ بھی لکھتے تھے مریضوں کا، وہاں کوئی تھا نہیں کوئی ہاسپٹل وغیرہ۔ تو اب وہ بیگ ہاتھ میں لائے چل رہے ہیں، اتنے میں سامنے ایک عورت آئی، ہم دو اور وہ عورت آئی، انہوں نے کہا کہ میں انجیکشن کروں، تو انہوں نے اپنی دکان کھولی جہاں پر دوائیاں میں رکھی تھی، اور وہ اس عورت کو تھوڑا سا پردہ ڈالا، اس پردے کے اس پار لے گئے اور انجیکشن کر رہے ہیں۔ ہم اسی بینچ پہ بیٹھ گئے اور ان کا بیگ اس بزرگ کو ہاتھ میں ہے۔ تو میں بالکل کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے، یہ نہیں نکل رہے ہیں، یہ جسم ہے لیکن روح کہیں اور ہے۔ تو ہم اب تیار کر رہے ہیں کہ ان کو جانا ہے، تو وہ عورت کہہ رہی ہے دبی آواز میں، آپ چلے جائیں گے جماعت کے ساتھ، ہمارا کیا ہوگا، علاج کون کرے گا؟ وہ کہہ رہی تھی، مجھے دوسری بات کہہ رہی ہے۔ تو اس آدمی نے اس عورت سے کہا، ہم سن رہے پردہ ہی تو کچھ میں تھا، لیکن وہ بھول گیا کہ ٹھیک ہے نظر سے دور ہے کوئی، لیکن کام تو ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر تو یہ کوشش پہ بنو دماغ اس کا ځای ٹیمون ڈائلاگ اس کے ترجمہ کرو، تو اس میں کس نقصان میں اردو میں بولوں یا کشمیری میں؟ یہ لفظ کشمیری میں کہ اردو میں؟ اردو میں ضائع ہو جائے گا، پھر بات نہیں رہے گی۔ ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے پاس یہ بات پہنچ گئی۔ اب اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا اردو میں بولنے سے، لیکن قدر نہیں پڑے گی، اس لیے میں ترجمہ پہنچا رہا ہوں۔ آپ اس بات کی جو درجہ حرارت ہے وہ کشمیری میں ہے، ہر لفظ کا درجہ حرارت ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اس نے ان سے کہا تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا میں ہوں، یہ باہر والی بلا ٹل جائے، میں یہی رہوں گا۔ آپ کیا علاقے لکھتے ہو؟ تم دعا کرو میں بھی دعا میں ہوں، یہ بلا ٹل جائے، پھر میں تمہیں نہیں بھروں گا۔ لیکن نکل آئے، لگا ہے چلا۔ آج ان کے اور چلے کے بیچ میں اتنا بڑا قلعہ ہے کہ وہ نکلتے ہی نہیں۔ کیوں؟ ادھر اپنی آخرت، اپنی موت، اپنی قبر، اپنی ضرورت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلے۔ میرے بھائیوں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ ارے میں اٹھو، ارے میں اٹھو، ارے کون اٹھنا چاہتا ہے، ارے میں لکھانا، ارے میں لکھانا، کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ پتا چلا کہ ابھی تک جو پوری بات سنی وہ کنندہ سر تھا، ادھر نہیں اتری، ادھر اتری ہوگی تو انقلاب ہوتا۔ ہاں سمجھ میں آئی ہوگی کچھ، لیکن ابھی کچھ نہیں رہا۔ پھر اسی لیے حضرت ابراہیم بن ادہم، جن کو ابراہیم بلخی لکھتے ہیں، ایک کتاب ہے چھوٹی، میں اپنے بچے کو، چھوٹا ہے ابھی وہ 7-8 سال کا بچہ، تو وہ میرے پاس سوتا ہے۔ یہ بھی ایک مقصد اور ہمدردی سے میں کہہ رہا ہوں، اب اس بات کو بھی لیں۔ میں تھکا ہوں، ماندہ ہوں، جس حال میں بھی میں آتا ہوں سو جاتا ہوں، اور میری عادت ہے کہ سونے سے پہلے مطالعہ ضرور کرتا ہوں۔ مطالعہ کیے بغیر میری نیند نہیں آتی، میں پڑھتا رہتا ہوں۔ تو
وہ تب تک انتظار کرتا ہے یہ پڑھائی کب ختم کرے گا اور مجھے کہانی سنائے گا. حیرانی کی بات یہ کہ وہ سوچ چکا ہوتا ہے ہاں. پھر صبح کو جب میں پوچھتا ہوں ساری کہانی بولتا ہے جو میں نے بتائی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہانی سنا. میں جب ختم ہو گیا میں نے ساری سیرت بتائی. اب وہ کہتا ہے سیرت کے بارے میں پوچھو سوال. اب میں نے کہا کیا سناؤں گا. تو میں نے دیکھا اس وقت اس نے مجبور کیا. تو میرے ہاتھ میں فون تھا, میں نے فون میں ڈاؤن لوڈ کیا بچوں کے لیے اسلامی کہانیاں. تو ایک کتاب نکل آئی. اس کتاب میں یہ واقعہ جو میں نے اس کو سنایا وہ آپ کو سنا دوں. لمبا ہے مگر میں اس کا نچوڑ بتاؤں گا. اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں جن میں ایک دم آدمی کے دل پر موت کا اثر پڑتا ہے اور تیاری کرتا ہے. وہ کہانیاں بچوں کو نہیں سنانی چاہیے. بچوں کو زندگی میں کیا کرنا ہے وہ بتانا چاہیے. ہم کو موت کے وقت پیش کیا آنے والا ہے وہ ہم کو سنانا چاہیے, بچے کو نہیں. بچے کو سیریس بات, زبردست بات, بڑی بڑی نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے. بچے کے سامنے یہ نہیں بولنا چاہیے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ہاں آپ نے خود دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, بچہ دیکھ رہا ہے. اچانک میں نے ایک دفعہ بائیں ہاتھ سے پانی اٹھایا. نیت یہی تھی کہ میں اٹھاؤں گا اور پھر کسی طرح اس پر رکھ کر پیوں گا, کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے ہاتھ اٹھایا, دائیں ہاتھ سے اس کو سہارا دیا. حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے لکھا ہے کہ بظاہر سنت ادا نہ ہوئی. بظاہر یعنی یہ ظاہر سنت کا نقشہ نہیں ہے, یوں اس طرح کیا گیا. تو میں نے بائیں ہاتھ سے اٹھایا, اس نے فوراً بولا مولوی مانا کھول رہا کیا چپچا ہو. فوراً اس نے کہا مولوی مانا کھول رہا کیا چپچا ہو. یہ ہے بچہ. بچے کے سامنے کیا ہے, انگریزی میں بولتے ہیں morals are taught not taught. اخلاقیات بچے کو سکھائی نہیں جاتی, morals are taught. وہ پکڑتا ہے ان کو, اخذ کرتا ہے. اس کو اخلاقیات کا درس نہیں دیا جاتا بچے کو. اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام فطری ہے. سیدھے سادے لوگ نکلتے ہیں, دیکھ دیکھ کر اخذ کرتے ہیں. تھوڑا مذاکرہ بھی ہوتا ہے, تو مذاکرہ منٹوں کا, زندگی گھنٹوں کی. زندگی کا وزن زیادہ ہے. اب چلیے میں آپ کو ایک اور دنیا میں نہیں جاؤں گا. آپ نے اسم فعل حرف پڑھا ہوگا. اسم فعل حرف ہے نا. اسم کسے کہتے ہیں؟ اصل میں مجھے بات کرنی تھی لیکن اب اس سے تھوڑا سا آپ جاگ جائیں گے. میں نے دیکھا نا کچھ لوگ سو رہے ہیں. اب پھر بعد میں کوئی ایسا دھماکہ کرو سب لوگ جاگ جائیں گے. یہ بھی ہے, جگانے کا بھی ایک فن ہوتا ہے, جگائے رکھنے کا. تو اسم بولتے ہیں نام کو, فعل بولتے ہیں کام کو, جی حرف بولتا ہے جو نام اور کام کو جوڑتا ہے. ٹھیک. اب دیکھیے سب سے زیادہ جملے میں سب سے زیادہ متحرک اور ایکٹیو فعل ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. یہ انگریزی میں کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. یعنی آدمی کا عمل اس کے بول سے زیادہ اثر رکھتا ہے. ایک آدمی بول رہا ہے اس کا اثر ہے, لیکن ایک آدمی کر رہا ہے اس کا اثر زیادہ ہے. اس پر لوگوں نے کہا ہے, آپ دیکھو جملے میں دیکھو ورب جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے ناؤن سے زیادہ. بتائیے گردان کس کی ہوتی ہے؟ فعل فعلا فعلوا. یہ گردان کس کی ہوتی ہے, فعل کی یا اسم کی؟ اسم کی گردان ہوتی نہیں ہے, فعل کی گردان ہوتی ہے. فعل زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جملے میں اسم سے. اسی طرح زندگی جس کی چلنے میں ہو, کرنے میں ہو, وہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے بولنے سے زیادہ. صحابہ کرام کے لمبے کی بیانات ہیں ہی نہیں, چھوٹے چھوٹے بیانات. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خوبصورت بیان اسلام کو بیان کرنے کا نجاشی کے دربار میں کیا, کتنے گھنٹے کا ہے؟ کتنے گھنٹے کا ہے؟ ایک پیسیج ہے,
اے بادشاہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، قتل کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ظلم کرتے تھے، غریبوں کو لوٹتے تھے، یوں چند وہ پھر ایک آدمی ہم میں سے اللہ نے اٹھایا، اس نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، نمازیں پڑھو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، ظلم نہ کرو، کسی پر ہاتھ نہ چلاؤ، یوں چند باتیں کر کے سارا اسلام بنا اور نجاشی رو رہا ہے۔ تن کا اٹھا کر سورہ مریم کی تلاوت سنی، اتنے آنسو ٹپ ٹپ ٹکر ٹپک رہے ہیں، کہا خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ اتنا بھی نہیں۔ سورہ مریم کی تلاوت کی، وہ بھی تو اگلے دن جب چگلی کھائی کسی نے، پہلے دن میں تو اتنا سا جملہ بتایا سارا اسلام۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی قوم کو نوبل پرائز ملنا چاہیے تقریروں میں تو وہ کشمیریوں کو ملے گا، اور اگر کسی قوم کو بڑا نوبل پرائز اس سے دگنا ملنا چاہیے بات سن کر نہ کرنے میں، وہ بھی کشمیریوں کو ملے گا۔ بولتے ہم سب سے زیادہ اور نہ کرنے والے ہم سب سے زیادہ۔ یہ ہمارا تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اب جو آخری بات وہ یہ، ہم میں سے ہر آدمی تنہائی میں بیٹھے، ہاں تو وہ حضرت ابراہیم ادم کی ادھوری رہ گئی، اسی کی طرف ہو جاتا۔ ہم میں سے ہر آدمی تنہائی میں بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کرے، بہتر ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر بجلی بند کرے اور کمرے میں بیٹھ کر سوچے کہ بہت جلد وہ لمحہ آنے والا ہے، یہ گھر میرا نہیں رہے گا، یہ بچے میرے نہیں ہوں گے، عنقریب رشتہ ختم ہونے والا ہے، ایک سفر ایسا ہونے والا ہے جلدی جو سب تنے تنہا ہے، میں اکیلا رہوں گا، بیوی ساتھ نہیں ہوگی۔ میں نے فیس بک پہ چند ہفتے پہلے ایک پوسٹ پڑھی، فیس بک پہ کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہوا تھا، تو اس نے اپنے بچے کی میت پر روتے ہوئے، جب اس کو دفن کیا گیا، بچے کو دفن کیا ہوتا، لڑکا تھا، اس کا کھیلتا، اس کے دل کا سکون تھا، اس کا انتقال ہوا تو باپ نے روتے روتے وہ پوسٹ لکھی ہے کہ میرے بیٹے آج تمہاری قبر کی پہلی رات ہے، میرے بغیر تم کیسے سو، اور میں تیرے بغیر کیسے سو، تو میرے سینے کے ساتھ میری گھر میں تھا، آج تم میرے سے جدا ہو کر کے قبر میں کیسے آرام کرو گے۔ تو ایک مایوسی چیز آ رہی تھی، میں رو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ نہیں اس کا جواب لکھنا چاہیے، میں نے ایک دم نیچے اس کا کمنٹ کیا، میں نے کہا آپ کا دکھ واقعی بہت بڑا ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں سکون کی، آپ اس بچے پر کتنے مہربان تھے، آپ سے لاکھوں درجہ زیادہ مہربان اللہ کے پاس وہ چلا گیا، آپ فکر نہ کریں، وہ ایسے مہربان کے پاس چلا گیا جو اس کو آپ سے اس کی ماں سے زیادہ پیار اور محبت دینے والا ہے۔ زندگی اور اس کے دکھوں پر، اپنے بچوں پر اور اپنی ساری کائنات پر اور آنے والے لمحے پر ذرا غور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں آگے کیا دیکھنا ہے، ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا، ابھی دیکھا ہی کیا ہم نے، رات کو سوئے، صبح کو جاگے، منہ ہاتھ دھویا، غسل کیا، ناشتہ کیا، سو گئے، کام پہ نکلے، پھر اٹھے، صحت ہے۔ ایک زمانہ آئے گا ہمارا ناشتہ اپنے بچوں کے ساتھ آخری ناشتہ ہو، اس پہ بھی تو غور کیجیے، یہ بھی تو زندگی کی حقیقت ہے، یہ کوئی مایوسی نہیں ہے جو میں پھیلا رہا ہوں۔ اگر اس سوچ کے بعد ہماری زندگی بدل جائے یہ تو بہت اچھا ہے۔
کو تو سوچیے، پھر اپنی زندگی بدل دیں، آسان ہو جائے گا، کیونکہ ساری طاقت یہ ہماری۔ مسلمان کے پاس دو طاقتیں ہیں، اس پر میں اس وقت بیان نہیں کر پاؤں، وہ ہے ایک سوچ کی طاقت، ایک عمل کی طاقت۔ لیکن عمل کا جو گھوڑا ہے، سوچ اس کی سوار ہے۔ عمل تب تک نہیں ہوگا جب تک سوچ نہ بدل جائے گی۔ تو سوار کی نیتوں پر لگام گھومتی ہے اور گھوڑا دوڑتا ہے۔ سوار ادھر کو جانے کی نیت کرتا ہے تو یوں سٹیئرنگ کرتا ہے اور گاڑی دوڑتی ہے۔ سوار روکنے کا ادھر ارادہ کرتا ہے، ادھر پیر بریک پر لگ جاتا ہے اور گاڑی رک جاتی ہے۔ ہمارے ہاں سوار جو ہے وہ دل ہے، نیتیں ہیں۔ پھر چلیں گے، پھر کام کریں گے، پھر مشقت کریں گے، پھر محنت کریں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر آنکھ کا رکنا مشکل نہیں، آسان ہوگا، یوں شٹر اتر جائے گا۔ اگر یہاں کا حکمران طاقتور ہے، اگر بادشاہ ہی غلام ہو گیا اور غلام لوگوں نے بادشاہ پر قبضہ کر دیا تو یہ سارے ہاتھ پیر دل پر جبر کر کے دوزخ میں لے جائیں گے۔ دل کو بدلنا، جو دل والے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ آدمی ابھی دیکھیے سنے، ایک آدمی کا فالج ہو گیا، سو رہے ہیں آپ، ایک آدمی کا فالج ہو گیا، بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ بدن میں ایک حرارت ہوتی ہے، جب آدمی چلتا ہے اور اپنے بدن کو رگڑتا ہے تو وہ حرارت آ جاتی ہے اور آدمی گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو اندر کی حرارت ٹھنڈی پڑ گئی، اب اس کو دوڑاؤ آپ تو گرم نہیں ہوگا، اندر کی حرارت ٹھنڈی پڑ گئی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے گرمیوں کے موسم میں لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، کیا ہوا؟ ارے وہ اندر ہی ٹھنڈ ہے، ہوتے ہیں نا ایسے مریض۔ اور سردیوں کے موسم میں نے خود دیکھا ہے ٹپ ٹپ پسینہ بہ رہا ہے، کیا ہوا؟ اندر ہی گرمی ہے، اندر ہی گرمی ہے۔ تو اس ٹھنڈے آدمی کا علاج کیا ہے؟ اس کشیر میں تھا سو ہمامس بیٹھ تو ہمامس بیٹھ، آپ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب آگ جلائیں گے، آگ جلائیں گے تو آگ کی گرمی اس میں گھس گئی اور اس کے بدن کی حرارت جاگنے لگی۔ یہی اس آدمی کا حال ہے۔ تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، خدا ترسی، آخرت کی تیاری، اتنا ٹھنڈا پڑ گیا کہ کوئی چیز جاگ ہی نہیں رہی ہے۔ تو اس کو آخرت کی محبت رکھنے والوں، تقویٰ رکھنے والوں، پرہیزگاری کرنے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والوں کی حرارت کے قریب رکھو، یہ گرم ہو جائے گا۔ یہ ہے صحبت صالحین، صحبت میں اس کو رکھو۔ سو بس اب آخری بات کروں گا، اس کے بعد بات ختم۔ اب جاؤ تیل پیس اس کا سنو۔ ایک عالم نے لکھا، مثال دے دی اس صحبت کی، کہا پانی کی صفت یہ ہے کہ وہ بجھاتا ہے آگ کو۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں گا سوال، اب جاؤ آپ کو جواب دینا ہے، کچھ ہو سکتا ہے آپ کو نمبر ملے گی۔ بتاؤ اگر آگ جل رہی ہے، اس پر ٹھنڈا پانی ڈالا، کیا ہوگا؟ بجھ جائے گی۔ اچھا وہ کھولتا ہوا ابلا ہوا پانی، ابلتا ہوا ہے، اس پر ڈالا، بجھ جائے گی یا اور گرم ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی۔ اچھا پانی گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، آگ کو بجھانے کا ہی کام کرتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کے بدن پر ایک بازو میں آگ لگ گئی تو جلس گیا، دوسرے بازو پر ابلتا ہوا پانی پڑ گیا تو یہاں پانی نے وہی کام کیا جو آگ نے کیا، پانی نے بھی وہی کام کیا جو آگ نے کیا۔ انہوں نے لکھا ہے یہ پانی کی خاصیت بدل کیوں گئی؟ یہ تو بجھانے کا کام کرتا تھا، اس نے جھلسانے کا کام کیوں کیا؟ کا پتہ چلا یہ پانی آدھا گھنٹہ آگ کی صحبت میں بیٹھا تھا، چولہے پہ چڑھ کر پانی آدھا گھنٹہ آگ کی صحبت میں گیا تھا، اس کی خاصیت ہی بدل گئی۔ بھئی تم بھی کسی کی صحبت میں بیٹھو، تمہاری فطرت ہی بدل جائے۔ جماعت کیا کرتی ہے؟ صحبتیں لے کر چلتی ہیں۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے بس،
کبھی 10 آدمی جماعت میں چلتے ہیں لیکن سب ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں، گرم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس میں یہاں علماء تشریف فرما ہے، اس میں ایک کتاب ہے اصول حدیث کی تدریب الراوی، اس میں لکھا ہے اگر کسی حدیث کو 10 طریقوں سے اس کی تائید ملے اور سارے طرق جو ہیں وہ ضعیف ہوں گے تو اس میں ذوق ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر 10 کمزور مل گئے تو وہ طاقتور ہو گئے۔ آپ نہیں دیکھتے 4 بھیڑیے جب مل جاتے ہیں تو شیر کا شکار کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہیں الگ الگ کمزور، مل کر ہو گئے طاقتور۔ جماعتوں میں جب اجتماعی صورت میں 10 آدمی بیچارے ضعیف چلتے ہیں تو وہ اللہ کی یاد میں قوی ہو جاتے ہیں۔ کئی نذکرک کثیرا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں، میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجئے، اشدد بہ عزری، میرے بازو کو اس سے قوت دے دے، وہ میرے ساتھ آئے گا تو 2 بھائی مل کر پیغمبر جائیں گے فرعون کے پاس، ہماری قوت زیادہ ہو جائے گی، میں اکیلا نہیں جانے والا، مجھے بھائی بھی ساتھ دے دیجیے، اس کو نہیں بنا دیجیے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم مل کر تمہاری تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور خوب تمہارا ذکر کریں۔ تو کسی عالم نے اس سے کہا کہ جب انفرادی آدمی ذکر کرتا ہے تو ایک اثر ہوتا ہے، جب اجتماعی کرتا ہے تو زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماعی کام ہے، اس کے کچھ انفرادی کام ہے، کچھ اجتماعی کام ہے۔ بتائیے وہ اپنے مقام پر، اپنے گھر میں، اپنی ذات کے اعتبار سے کریں وہ سب کام، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا آخری بات ہوگی، ہاں اس میں وہ لکھا تھا کہ ابراہیم اعظم بادشاہ کے وقت کے، بہت بڑے بادشاہ تھے، تو وہ تخت پر بیٹھے تھے اور ایک آدمی آیا اور کسی سے کچھ پوچھا نہیں، سیدھا چلا آیا بیٹا تخت پر، تو انہوں نے ڈانٹا سب نے، انہوں نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس جانا ہے، کہا تو اجازت تو لے لو نا، کہا میں اجازت نہیں لیتا، میں سیدھا جاتا ہوں، سیدھا گیا اور اس کے بعد بیٹھا۔ بادشاہ نے کہا کیوں ایسے کیوں آئے ہو، کوئی تمیز نہیں ہوئی؟ کہا میں ملکن ہوں، وہ لکھا ہے، اور کچھ نصیحتیں کر کے کہا کہ عجیب بات ہے تم خدا کو ڈھونڈ رہے ہو اور یہاں بیٹھے ہو۔ ایک جگہ لکھا ہے اونٹوں کا واقعہ سنا ہوگا، تو وہ ہلکی سی بات ہے، اس کے پہ اٹھے اور چلے آئے، اور پھر وہ واقعہ کہ جب وہ لوٹ آئے تو ان کی سوئی گئی پانی میں، پھر جب چلے تو وزیر کا بیٹا ملا، اس نے شراب پی رکھی تھی لمبا، وہ کہانی بچے کو بتائی تو اس کے دل پہ زیادہ اثر پڑ گیا۔ میں نے کہا یہ بچوں کے بتانے کی بات نہیں، بچوں کو ہنساتے کھلاتے دین پر چلانا چاہیے، خود کرو بچے خود بخود۔ افسوس کی بات ہے ایک جگہ گئے اور باپ اندر تھا، بدگمانی نہیں، باپ کو دیکھا، باپ اندر تھا، اس نے بیٹے سے کہا ان کو کہو وہ گھر میں نہیں ہے، وہ بیٹے نے نہیں کہا نا، وہ جب ہم جیسے وہ ڈائلاگ بناتے ہیں اب ابو کہتے ہیں کہ میں یہاں نہیں، وہ سیدھا آیا کہا ابو یہاں نہیں ہے، حالانکہ وہ اندر تھے۔ تو اس بچے کو شروع سے کیسی تربیت ہوگی؟ اگر باپ عزت چاہتا ہے تو اس بچے کو جھوٹا بنانا ہے تاکہ جھوٹا جھوٹے کی عزت کرے گا۔ اگر یہ بچہ بعد میں سچا ہو گیا تو باپ کی قبر پر بھی جا کر کہے گا اے میرے ابا تو جھوٹ بولا کرتا تھا۔ ایک ظلم نہیں کرنا چاہیے خود کے ساتھ ظلم بچے کے سامنے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم نادان ہی ہو پھر بچوں کے سامنے خاموش رہا کرو۔ ایک باپ بچے کے سامنے ہمیشہ اپنے کو دانا ثابت کرے، نادان ثابت نہ کرے۔ اور بیٹے کے لیے لکھا ہے اگر تو بہت ہی دانا ہے اپنے باپ کے سامنے نادان بن کے رہنا، باپ کو درس نہیں دینا، خاموشی سے کچھ ادھر ادھر، باپ کو درس نہیں دینا اور چھوٹے بچے کو درس نہیں سنانا، کرنا بچہ سیکھ لے گا، سب سیکھ لے گا۔ ہمیں خود دیکھا جو بھی ہم حرکتیں کرتے ہیں بچہ بالکل نہیں حرکتیں کرتا۔ میں پچھلے 2 سال سے کرسی پر نماز پڑھتا تھا، ایک ہفتہ پہلے میں نے کرسی چھوڑ دی، 2 سال تک میں کرسی پر نماز پڑھتا تھا۔ اب میرا بچہ وہی چھوٹا بچہ، وہ تو کھڑا کھڑا نماز پڑھتا ہے، اس نے بھی گھر میں کرسی پکڑ دی، چھوٹی سی کرسی، کہا ابو جی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، کرسی پر ہی پڑھتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ارے تم ٹھیک صحت مند ہو، کہا خود پڑھتے ہو مجھے پڑھنے نہیں دیتے۔
میں چھینتا ہوں خون اس کے ہاتھ سے. خون مت دیکھو, ہماری کلاس ولاس خون پہ ہوتی ہے, میل دیکھنا ہوتا ہے, کہتا ہے خود خون استعمال کرتے ہو اور مجھے کرنے نہیں دیتے. اب دیکھیے یہ بچوں کی تشکیل ایسے ہی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تنزع منا صالح ما اعطيتنا ربنا لا تنزع منا صالح ما اعطيتنا ربنا لا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, جان کر بوجھ کر سمجھ کر علم و ارادے کے ساتھ سب کے سامنے یا چھپے چھپے یا جہالت کے ساتھ جو بھی گناہ کیے جیسے بھی کیے آپ کو ناراض کیا, آپ آج معاف کرو. یا اللہ ہماری توبہ ہے, توبہ ہے, توبہ اپنے دربار میں توبہ. اے اللہ ہماری توبہ قبول کر, اے اللہ ہماری توبہ قبول کر. ہم پکا ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد کسی کی ماں بہن بہو بیٹی پر ہم بری نظر نہیں ڈالیں گے. ہم اپنی نظر کو بچانے کا پورا اہتمام کریں گے. اے اللہ لغزشیں اور خطائیں معاف کر. اے اللہ ہم اس وقت پکا ارادہ کرتے ہیں اپنے دل کے اندر کسی کا کینہ, کسی کا بغض, کسی کا حسد, کسی کے بارے میں بری نیت نہیں بسائے رکھیں گے. ہمارے دل کو صاف کرنا, ہمارے دل کو پاک کرنا. اے اللہ رنجشیں تو ہوتی ہی ہیں, رنجش کا معاملہ الگ ہے. ہمیں چاہیے کہ رنجش بھی نہ رکھیں, لیکن رنجش کے بجائے کینہ بغض رکھیں, حسد رکھیں اور اس پر غیبتوں پر اتر آئیں. یا اللہ ان جیسے بھیانک گناہوں سے ہماری کشتی کو ڈوبنے سے بچا. اے اللہ تنے تنہا سکرات ہوگی, سامنے ہوں گے, دکھائی نہیں دیں گے. جو دکھائی نہیں دیتے وہی نظر آئیں گے, ان کو کوئی نہیں دیکھتا ہوگا, ہم دیکھ رہے ہوں گے. کسی کا معاملہ اس کے ساتھ صحت والا ہوگا, ہمارے ساتھ دنیا کی نعمتیں سامنے ہوں گی, کوئی لقمہ نیچے نہیں آئے گا. اے اللہ سب اپنے پرائے سامنے ہوں گے, ہمارا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ تو ہمارا بچہ. اس سے پہلے ہمارا بچہ, اس سے پہلے اپنا بنا. ہمارے اندر ریا بھی ہے, محسوس ہو رہا ہے, اور جذبہ شہرت بھی ہے, اور ظاہر میں تصنع بھی ہے, اور تکلف بھی ہے, اور لوگوں کو راضی کرنے کا کبھی کبھی جذبہ بھی آتا ہے. اور اے اللہ جیسے منافقوں کی صفات تھی, رذائل تھے, خسائل تھے, ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو اپنے کو منافق دیکھتے ہیں. لگتا ہے ہم پکے منافق ہیں. اے اللہ ایمان دے دے اور منافق کی موت نہ دے دے. اے اللہ منافق کی موت نہ دے دے, ایمان والی زندگی دے دے, ایمان والی موت دے دے. ہمارے اندر کوئی صفت نہیں, جو کچھ بھی ہے تیرا ہے. اے اللہ ہم سے چھین نہ لے, ہماری ناقدری کی وجہ سے چھین نہ لے, ہمیں ناقدرہ نہ بنا, ناشکرہ نہ بنا. اس وقت کا جو سفر ہوا ان ہمارے مومن بھائیوں کی بستی میں جو ہمارا حاضری ہوئی, ہم در بدر پھر رہے ہیں. اے اللہ تو ہماری زندگی کو قبول فرما, ہماری آخرت کو قبول فرما. ہمارے گھروں میں بیٹھے بچوں کو, بچیوں کو, عورتوں کو, پوری امت کو اپنی دستگیری سے نواز دے. اس وبائی بیماری میں جو بھائی انتقال کر گئے ان کو شہادت عطا فرما. ہمارے مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اے اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما.
اے اللہ ہماری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے جانے کے بعد یتیم سا ہو گیا ہے، یا اللہ نعم البدل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، اس امت کو علماء کا، صلحاء کا، اے اللہ اللہ کا سایہ ہمیشہ سر پہ رکھ۔ ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی ہے نہیں، اور تیرے بندے جو تجھ سے گڑ گڑاتے ہیں، تیرے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے اہل سحرگاہی میں تجھ کو راضی کرتے ہیں، ان کی دعاؤں سے، گرم گرم آنسوؤں سے، سرد سرد آہوں سے ہم فقیر غریب مسکین رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، سہارا ہے ان صالحین کا، علماء کا، متقین کا سہارا اس امت میں یا اللہ تعدیر جاری رکھ اور ساری رکھ۔ اے اللہ اور جو لوگ اس بیماری میں اس وقت مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما، وہ گھروں میں ہیں یا کوارنٹائن سینٹروں میں ہیں یا ہاسپٹل میں ہیں، یا اللہ ان کو زندگی دے دے، شفا دے دے، اور جو بھائی اس وبائی مرض سے محفوظ ہیں ان کو محفوظ رکھ، ان کو محفوظ رکھ یا اللہ۔ لوگ ڈراتے ہیں، کہتے ہیں بیماری اور آنے والی ہے، تو اس کو روکنے والا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، آئے چلی جائے ہم دیکھ بھی نہ لیں اس کو۔ ساری انسانیت پہ رحم فرما، ساری انسانیت پہ رحم فرما، مسلمانوں پر، غیر مسلمانوں پر تیری رحمت ہو، اور تو خود جانتا ہے تیری رحمت سے کیا مراد ہے، تو دلوں پہ اپنی رحمت اتار دے، ایمان کی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سب انسان محتاج ہے، سب انسان محتاج ہے۔ ایک بندہ تجھ سے ساری زندگی غفلت میں گزار کر، تجھ سے دور رہ کر تیری پہچان کے بغیر دنیا سے چلا گیا، اے اللہ کتنی بڑی مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ اے اللہ اس پہ بھی رحم فرما، ہم پہ بھی رحم فرما۔ اے اللہ ہم جب تک اس دنیا میں جی رہے ہیں ایسی روزی ہو، روٹی ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، گھر میں سب کچھ مہیا ہو، محتاجی نہ ہو، ہمارے بچے رزق کے لیے تڑپے نہ، محتاج نہ ہوں، روزی میں برکت عطا فرما۔ بہت سارے لڑکے نوجوان ملے بھی ہم سے ہیں ادھر ادھر سب جگہ امت میں، جن کو تعلیم بھی پڑی ہے یا نہ بھی پڑی ہے، روزی روزگار کے لیے بیچارے بھٹک رہے ہیں، ان کی روزی کا سامان عطا فرما۔ بہت سارے نوجوان اور بچیاں جن میں غم اور مصیبت زندگی میں ہے، ان کے والدین وقت پر ان کا نکاح نہیں کرتے، اے اللہ سالیہ بنا کر وقت پر نکاح کا تکفل فرما۔ نکاح کا جو انتظام ہے بہت سارے لوگوں کے پاس ہے نہیں، یا اللہ ان کو برکت عطا فرما۔ بہت سارے بھائی دوست ہیں جن کو نکاح ملا لیکن بچے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ ان کی جھولیوں کو آباد فرما، یا اللہ ان کی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن پر قرضہ ہے اترتا نہیں، بہت سارے اتنے مجبور ہیں، علماء جو ہمیشہ زندگی قناعت میں گزارتے ہیں، اور صلحاء جو ہمیشہ زندگی مفلسی میں گزارتے ہیں، تجھے راضی کرتے ہیں، ان کو حرام روزی سے بچا، ان کی ٹھوکروں میں حرام روزی آتے ہیں، وہ پیر مار کر اس کو بگا دیتے ہیں، لیکن اپنے تقویٰ کو، پرہیزگاری کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ حرام کے ذریعے سے اپنا قرضہ اتارنا نہیں چاہتے ہیں، ان کو حلال کی روزی عطا فرما، غیب سے ان کو رزق عطا فرما، اور ان کے قرضے کا یا اللہ ایسا انتظام کر دے کہ ان کے سروں سے قرضہ اتر جائے۔ اے اللہ، اے رحمان و رحیم، اے دستگیری فرمانے والے اللہ، ہم سب کی طرف سے کروڑوں درود و کروڑوں سلام، ہم سب کی ثروت، ہم فقیروں کی ثروت، ہمارے پاس ایک ہی دولت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ان کی رفاقت، ان کی محبت، ان کا امت میں ہونا۔ اے اللہ ان تک ہمارے سیاحکاروں کی طرف سے کروڑوں مرتبہ درود و سلام ان کی خدمت میں پہنچانا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ اے اللہ ہمارا ایک بھائی کھڑا ہو گیا، اس کی مشکلات ہیں، اس کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ اس کو تو اپنا ہی محتاج بنا، تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کا ایسی ایسی جھولی بھر دے، اس کی ضرورتیں پوری کر دے کہ یہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ رہے۔ ہم بھی فقیر ہیں تیرے دربار کے، ہمیں کسی کا محتاج بنا۔ بہت ساری باتیں ہم نے مانگی نہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، لیکن بہت سارے بھائیوں کی ایسی بھی حاجتیں ہیں، ایسی بھی باتیں ہیں، ایسا بھی کچھ منگوانا چاہتے
کہیں جو کسی سے کہہ نہیں سکتے. اے اللہ تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے, سب کو عطا فرما, کسی کو محروم نہ رکھ. اے اللہ اس دربار سے کسی کو محروم نہ رکھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.